بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں پڑھیں گے۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ قیامت آنے کا مطلب کیا ہے، قیامت آنا کسے کہتے ہیں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے اور جو کچھ اس میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ جس دن دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، سوائے اللہ کے کوئی چیز باقی نہ رہے گی، تو اسے کہتے ہیں قیامت کا آنا۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ اب یہاں سے قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ آدمی 3 جگہ دھنس جائیں گے۔ پورب یعنی جسے حاشیہ میں بیان کر رہے ہیں مشرق میں۔ نمبر 1 مشرق میں، پشچم میں یعنی مغرب میں، اور عرب میں۔ 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ قیامت سے پہلے 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ نمبر 1 پورب میں یعنی مشرق میں، اور پچھم میں یعنی مغرب میں اور عرب میں۔ نمبر 2 علم دین اٹھ جائے گا۔ قیامت سے پہلے علم دین اٹھ جائے گا، دین کا علم اٹھ جائے گا۔ اب دین کا علم کیسے اٹھے گا؟ اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علماء کے ساتھ علم دین بھی اٹھ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن بڑے بڑے علماء انتقال کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اٹھ رہے ہیں، اور ان کی طرح کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ علماء تو بہت سارے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے علماء اٹھ رہے ہیں ان کی طرح، ان کی مثل کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ نمبر 3 جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت پھیل جائے گی۔ نمبر 4 شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی۔ اکثر لوگ شراب پئیں گے، زنا کریں گے۔ اب دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، شراب اور زنا بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ اکثر نوجوان، اگر میں کہوں کہ 70 یا 80% نوجوان ان دونوں میں مبتلا ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ زنا وغیرہ، شراب پینا، زنا اس بے حیائی کے ساتھ ہوگا کہ جس طرح گدھے جوڑا کھاتے ہیں، یعنی جفت لگاتے ہیں۔ دیکھیے نیچے لکھا ہے یعنی جفتی کرتے ہیں۔ جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو اس طرح بے حیائی کے ساتھ سب کے سامنے زنا، شراب وغیرہ سب ہوتا ہوگا۔ شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ نمبر 5 مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اب دیکھیے ابھی مردوں کی تعداد بہت کم ہے بنسبت عورتوں کے، اتنی بھی زیادہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہو جائیں گے، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں رہیں گی۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6 مال کی زیادتی ہوگی۔ اب دیکھیے مال بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اب غریب ڈھونڈیں گے، واقعی شرعی اعتبار سے فقیر کو، مسکین کو نہیں ملیں گے۔ ہر کوئی پیسہ بینک میں رکھتے ہیں، چاہے جتنا غریب بندہ ہو، بظاہر غریب ہو لیکن اس کے پاس بینک میں کچھ نہ کچھ پیسہ ہوتا ہے، سونا چاندی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مال کی زیادتی ہوگی۔ نمبر 7 عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عرب میں کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن قیامت سے پہلے کھیتی ہوگی، باغ اور نہریں وغیرہ سب ہو جائیں گے۔
عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گے. نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی. نہر فرات یہ عراق میں ایک نہر ہے. نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. نہر فرات کے خزانے کیا ہوں گے؟ سونے کے پہاڑ ہوں گے. نمبر 8، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا. مرد بس اپنی بیوی کی بات مانے گا، عورت کی بات مانے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت کی بات نہیں ماننا چاہیے. یعنی صرف عورت کی بات نہیں ماننا چاہیے، عورت کی بات بھی ماننی چاہیے، بیوی کی بات بھی ماننی چاہیے، لیکن ماں باپ، دوست اور جو بھی رشتہ دار ہیں سب کا خیال رکھنا چاہیے. صرف عورت کے کہنے میں نہیں رہنا چاہیے. اگر عورت کسی گناہ کی بات کہے، گناہ کے لیے بولے، تو اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. اس طرح اگر شوہر اگر عورت کو کوئی گناہ کا حکم دے تب بھی اسے نہیں ماننا چاہیے. مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی. نمبر 9، گانے بجانے کی کثرت ہوگی. اب دیکھیے یہ جو وبا ہے نا، قیامت کی یہ نشانی نا بہت عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. جس کے موبائل میں دیکھو گانا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر والے گانا سنا کر کے سلاتے ہیں، گانا سنا کر کے کھلاتے ہیں. تو اس طرح بچپن سے جب عادت پڑ جاتی ہے گانا سننے کی، تو اب وہ گانا سننے کی عادت بڑے ہونے تک بھی ختم نہیں ہوتی. اچھے ماحول میں آنے کے بعد بھی بندہ کچھ دن تک بچتا ہے، پھر گانا سننے لگتا ہے. گانے بجانے کی کثرت ہوگی. اگلوں پر، نمبر 10 میں ہے، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے. اب دیکھیے یہ نشانی بھی بہت پائی جا رہی ہے. اب نام کے جو اہل حدیث ہیں یہ بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو گالی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 10ویں نشانی ہے اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے. نمبر 11، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے. اب دیکھیے جتنے سردار ہوتے ہیں کیا واقعی وہ سردار کے لائق ہیں؟ اگر واقعی آپ دیکھیں گے تو بس نام کے سردار ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، سردار کے لائق ہی نہیں ہے. بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے. نمبر 12، ذلیل لوگ جن کے تن کو یعنی بدن کو کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے. نمبر 13، مسجد میں لوگ چلائیں گے. اب دیکھیے مسجد میں کیا حال ہے، لوگ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں بھی خاموش نہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں، چلانا سب شروع ہو جاتا ہے، شور و شرابہ سب شروع ہو جاتا ہے. مسجد میں لوگ چلائیں گے. نمبر 14، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا جس طرح کٹھن ہے، اسلام میں قائم رہنا اسی طرح کٹھن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا. اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا. نمبر 15، وقت میں برکت نہ ہوگی. ہر کوئی یہی کہے گا وقت نہیں ملتا. اب وقت نہیں ملتا یہ لفظ آپ کتنے مرتبہ سنتے ہوں گے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی. یعنی وقت بہت جلد گزرے گا. اب دیکھیے ابھی رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، احساس ہی نہیں ہوا، جیسے ایک دن گزرا ہے، اس طرح گزر گیا پورا رمضان کا مہینہ. نمبر 16، درندے جانور آدمی سے بات کریں گے. کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا. کیا بتائے گا؟ کوڑے کی نوک اور جوتے کا تسمہ بولے گا تو کیا بولے گا، کیا بتائے گا؟ جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا. بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی، آدمی کی ران آدمی کو خبر دے گی. سورج پچھم سے نکلے گا. اب پچھم سے نکلنے کا مطلب کیا ہے، حاشیہ نمبر 1 میں بیان کر رہے ہیں. سورج کا پچھم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا کہ میں پورب سے نکلوں. اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا. تب سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پچھم میں ڈوبے گا. پچھم سے نکلے گا، پچھم میں ہی ڈوبے گا. اس کے بعد روزانہ پہلے کی طرح پورب سے نکلے گا، یعنی صرف ایک بار پچھم سے نکلے گا، صرف ایک ہی بار پچھم سے نکلے گا. نمبر 17، سورج پچھم سے نکلے گا
اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ یعنی سورج پچھم سے نکلنے کے بعد اب ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ نمبر 18، علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے۔ ایک بڑا دجال ہے کانا دجال، اس کے علاوہ 30 اور دجال ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، جیسے مسلمہ کذاب، طحیلہ بن خولید، اسود عنسی، سجح، مرزا علی محمد غالب، مرزا علی حسین بہاؤاللہ، مرزا محمد غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔